علیکم، میں امداد سمرو، میرے ہاتھ میں پوسٹ مارٹم ہے. کس چیز کا پوسٹ مارٹم ہے آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. بڑے آپریشن کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. اور ایک اور جو خبر ہے، جو کل بری خبر ملی تھی، ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا تھا لکی مروت میں، ان کی نماز جنازہ ادا ہو گئی ہے. اور جو کیپٹن 14 سالہ کیپٹن 26 سالہ شہید ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ جو دیگر جوان شہید ہوئے تھے، ان میں سے کیپٹن کی جو ہے وہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان کی میت جو ہے وہ دفنا دی گئی ہے شہید کی. اور وزیر اعظم صاحب نے کاندھا دیا میت کو، اور بڑا وقت انہوں نے وہاں پر ان کی آخری رسومات میں گزارا. اور ان کا جو گاؤں تھا، اس گاؤں کا نام جو ہے وہ کیپٹن کے نام پر منسوب کرنے کا انہوں نے اعلان کیا. اور وہ جو کیپٹن شہید الیاس، ان کی شادی ہونی تھی 19 جون کو، یعنی کچھ دن بعد ان کی ہونی تھی شادی، وہ شہید ہوئے. اچھا، اب اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے جوان مسلسل جو وار آن ٹیرر چل رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس میں شہادتیں تو دیتے ہی آ رہے ہیں، لیکن اس کا جو ایک اور پہلو ہے جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. پہلے میں جو پوسٹ مارٹم اور پھر جو آپریشن بڑا جو اس کا اعلان ہوا ہے، تو پہلے میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے پاکستان کی کرکٹ کا پوسٹ مارٹم. پاکستان کی کرکٹ کا جنازہ ایک طرح سے نکل گیا. ہار جیت کرکٹ میں ہوتی رہتی ہے. مطلب میں وہ انسان ہوں جو بالکل آخری انسان ہوں گا جو کسی کھیل کی بنیاد پر کسی کو برا بھلا کہوں. کھیل ہوتا ہے، کبھی کوئی ظاہر ہر ٹیم جیتنے کی نیت سے آتی ہے، تو کسی نے جیتنا ہوتا ہے، کسی نے ہارنا ہوتا ہے. انتخابات میں بھی یہی ہوتا ہے. زندگی یہی ہے نا، زندگی کی دوڑ لگی ہوتی ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ باوقار طریقے سے کون جیت رہا ہے، کس کو لگن ہے جیت کی. پھر جیت نہ بھی ملے، لگن کس کو ہے، کس کے دل میں چاہت ہے. کل ہماری ٹیم کا مقابلہ تھا جناب T20 مینز ورلڈ کپ، ICC ورلڈ کپ، اور اس میں مقابلہ تھا انڈیا کے ساتھ. پہلے تو جب میچ شروع ہونے سے پہلے بارش ہوئی، اور بارش کے بعد جب وہ اپنا کراؤڈ جو تھا وہ نساؤ اسٹیڈیم نیو یارک میں، وہ جو کراؤڈ تھا وہ ہم دیکھ کر حیران ہو گئے. جب کراؤڈ کے کلوز اپ شاٹ آتے یا ایریل ویو آتا اس کا اسٹیڈیم کا، تو ہر طرف نیلا ہی نیلا. ظاہر ہے وہ انڈین جرسی ہے، انڈین ٹیم کا رنگ ہے، وہ جس طرح ہمارا گرین ہے. تو جناب ہر طرف بلو ہی بلو. بلکہ ایک موقع پر وسیم اکرم نے کہا کہ بلو سمندر ہی نظر آ رہا ہے، جیسے اسٹیڈیم بلو سمندر ہو. وہ کمنٹری کر رہے تھے وسیم اکرم، بلو ہی بلو. پھر گرین کیوں نہیں تھے؟ کوئی وجہ ہوگی نا. لوگ نیو یارک جیسے شہر میں اگر ان کو، اور وہاں پر کرکٹ نہیں ہوتی، یہ پہلا مقابلہ تھا پاکستان اور انڈیا کا. اور نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی تھوڑی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. انڈین بہت زیادہ ہیں، لیکن پاکستانی کمیونٹی بھی کوئی کم نہیں ہے کہ 34,000 کے گراؤنڈ میں کوئی 2-4 ہزار لوگ نہ آ سکتے. نہیں گئے. چند مطلب یوں آٹے میں نمک کے برابر کوئی 24,000 سے زیادہ شائقین آئے تھے. تو اس میں سے اگر گنیں گے آپ تو 1,000 بھی پاکستانی نہیں تھا. اور وہ بھی کیمرہ کو ڈھونڈنا پڑ رہا تھا کہ کہاں بیٹھے ہیں پاکستانی. کیوں نہیں؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں لوگ گئے پاکستانی شائقین. لیکن مطلب کراؤڈ انڈین کراؤڈ تھا، نظر آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اپنا دلی، بامبے، احمد آباد، اپنا چنئی، وہاں پہ کوئی میچ ہو رہا ہو، اس طرح کا تھا. تو کراؤڈ تھا پورا کا پورا انڈین. بارش کے بعد لک ہماری یہ کہ ٹاس ہم جیت گئے، اور ہماری پہلی جیت تھی ٹاس جیتنا. ٹاس جیت کر انڈیا کو دعوت دی گئی کہ آئیں جا کر کھیلیں، کیونکہ اس وقت جو گراؤنڈ کے حالات تھے نا وہ بیٹنگ کے لیے ناساز تھے اور بولنگ کے لیے سازگار تھے. اور ہماری بولنگ لائن بہت اچھی اور پرفارم کیا، ٹھیر کر دیا انڈین ٹیم کو. کیا کوہلی، کیا روہت شرما، کیا پانڈیا، کیا اکشر، کوئی ایک بھی انڈین بلے باز جو ہے نا، جو بڑا ترم خان بلے باز، کوئی ایک بھی ہمارے بالرز کے سامنے ٹک نہیں سکا. یوں لائن لگ گئی. اور پہلی بار ہمارے بالرز نے یہ ریکارڈ قائم کیا، یہ ریکارڈ ہے کہ T20 میں انڈین ٹیم کو آل آؤٹ کیا. کبھی آل آؤٹ نہیں کر سکے ہم ان کو، آل آؤٹ کیا. اور 119 رنز پر گھر بھیجا کہ جاؤ نکلو، بھیج دیا بھائی. نسیم شاہ نے کمال بالنگ کر کے 4 اوورز میں 3 وکٹ لی، اور رنز کتنی دی؟ صرف 21. T20 ہے یہ، 4 اوورز میں، اور 21 لگتا ہے آپ کو پتہ ہے نا ایک اوور میں. تو جو ہارے تھے ہم سپر اوور میں، اس میں ہمارے بالر نے 18 رنز دیے تھے. 18 رنز، یہ کوئی معمولی نہیں ہوتے.
اور وہ بھی سپر اوور میں۔ یہاں کیا ہے کہ نسیم کی کارکردگی چیک کریں جوان کی، 21 رنز دیتے ہیں وہ، 3 وکٹ لیتے ہیں، اوور کتنے ٹوٹل 4۔ تو کل ملا کے بات یہ کہ 119 رنز پر آل آؤٹ کر کے پاکستان ایک اپنے لیے ایک ریکارڈ بناتا ہے کہ یہ انڈیا کو ہم نے T20 پر آل آؤٹ کیا۔ مزیدار بات بتاؤں کہ اب تک ہم انڈیا کے ساتھ ورلڈ کپ کے جو میچز کھیلے ہیں صرف ایک میچ جیت سکے ہیں، اب کل 8واں میچ ان کے ساتھ ان سے آ رہے ہیں، پہلے وہ 7 ہم سے جیت چکے ہوئے۔ تو بالرز نے تو کمال کیا بھائی، انڈیا جو کراؤڈ تھا وہ جو کبھی چوکا لگتا کبھی چھکا لگتا تو یوں لگ رہا ہوتا تھا کہ جیسے بس وہاں پر انڈیا کے نعرے لگ جاتے تھے، اور جیسے ہی پاکستانی بالرز نے باندھ کے نا ٹیم کو واپس بھیج دیا 119 رنز پر، تو موت کا سکتہ تھا، خاموشی چھا گئی۔ جب پاکستان کی باری آئی تو 13ویں اوور تک تو انڈین شائقین وہ تو ان کے مطلب خاموش تھے نا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے چہرے اترے ہوئے تھے، رنگ اڑے ہوئے تھے۔ اور وہ جو ریٹنگ آتی ہے نا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، پاکستان 86% پہ تھا اور انڈیا 14% پہ، اور وہاں سے 13ویں اوور کے بعد پھر ہمارے بلے بازوں نے جو کام دکھایا ہے، جو کارنامے دکھائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپنا تھی نا وہ پارٹنرشپ اوپنر، وہ پتہ نہیں جوڑی نمبر 1 ہماری محمد رضوان اور بابر اعظم۔ اب بابر اعظم صاحب کپتان اور ظاہر ہے وہ اپنا بیٹسمین کپتان ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، انہیں پرفارم کرنا چاہیے تھا۔ اب جو پرفارمنس جس طرح کی، میں آپریشنز پر بھی آتا ہوں، جس طرح کی پرفارمنس دکھائی گئی ہے نا، اب ڈیمانڈ شروع ہو گئی کہ بابر اعظم کو گھر بھیجو بھائی، یہ کس قابل نہیں ہے۔ ٹیم کے اندر سیاست، ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کے ساتھ بات نہیں کرتا اور سارے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے اور میچ ہار کے آ جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پرفارمنس کا ایشو ہی نہیں تھا نا، ایشو دیکھیں جب کل انڈیا بیٹنگ کر رہا تھا نا تو اس وقت جو ہے وہ گراؤنڈ گیلا تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، پچ نم تھی، اور آپ اگر وہ دیکھ لیں نا دوبارہ جا کر اپنا وہ ویڈیوز کھیل کی، تو پچ کے اوپر وہ جو بنائی جاتی ہے نا پچ گارا لگا کے یا جو بھی ایک ہوتا ہے اس کے گھاس پھوس اس کے اندر جو ملائی جاتی ہے، وہ پاؤں سے وہ اکھڑ کر نا وہ اپنا بیٹسمین جہاں کھڑا ہوتا ہے کریز پر وہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں تنکے سے۔ جب پاکستان کھیل رہے تو وہ ماحول بڑا سازگار ہو جاتا ہے، دھوپ نکلتی ہے، ہوا چلتی ہے اور قدرے گراؤنڈ خشک ہوتی ہے اور پاکستان کی بیٹنگ کے لیے سازگار ہو جاتا ہے پچ۔ اس کے باوجود ہم 120 کا تعاقب نہیں کر سکے۔ اب مزیدار بات آپ کو میں بتاتا ہوں نا، روئے نسیم شاہ تھے، باقیوں کو شرم ہی نہیں آئی، باقی ڈھیٹ۔ نسیم شاہ نے کیا کیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا اوورآل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب ہمارا جو کیپٹن بابر اعظم 13 رنز پر آؤٹ۔ اچھا عثمان بڑے لمبے عرصے کے لیے کھڑے رہے، 13 رنز بنائے ٹوٹل۔ فخر زمان 13 رنز پر آؤٹ۔ اچھا محمد رضوان جا ہی نہیں رہے تھے بھائی، 40 سے زیادہ گیندیں کھیلی ہیں، صرف 31 رنز بنائی ہیں۔ یہ T20 ہے، ٹیسٹ میچ نہیں تھا، ٹیسٹ میچ کی طرح T20 کو کھیلتے رہے۔ اچھا جی اس کے علاوہ پھر اپنا شاداب خان 4 رنز، افتخار چاچو 5 رنز، اچھا جی اماد وسیم 15 رنز، انہوں نے بھی بڑا ٹائم ضائع کیا۔ بابر تو خیر جلدی آؤٹ ہو گیا نا، رضوان افتخار نہیں، اماد وسیم اور عثمان، انہوں نے تو ٹائم ضائع کیا نا، گیندیں گوائی اور کھڑے رہے، فضول میں کھڑے رہے، نہ رن کر رہے تھے، نہ مطلب کہتے ہیں نا منجی نہیں چڑھ رہے بھائی۔ اچھا جی اور اماد وسیم کی 15 ہوئی، نسیم شاہ نے 10 آخر میں آئے، 1 اوور میں 2 چوکے لگائے اور پوری کوشش کی کہ میچ اپنے حق میں کرے، لیکن 7 رن سے پاکستان جو ہے اوور ختم ہو گیا اور پاکستان آؤٹ ہو گیا۔ اور آؤٹ ہوتے ہوئے نسیم شاہ صاحب جو ہے نا وہ روتے ہوئے گئے، بچے تیرا کوئی قصور نہیں تھا، تم نے فخر سے جانا تھا۔ جن ڈھیٹوں کو نا نہیں اپنا نہ ملک کی وقار کا، خیر ملک کا وقار کھیل سے نہیں ہوتا، لیکن جو تنخواہ لیتے ہیں بلیک میل کر کے 60 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں۔ انڈیا کے خلاف میچ ہوتا ہے، اپنا ورلڈ کپ ہوتا ہے انڈیا میں، اس سے پہلے PCB کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو وہ اپنا عارضی تو نہیں تھے، لیکن بہرحال چیئرمین PCB ذکا اشرف انہوں نے بڑھا دیے جناب، پیکج خاموشی کے ساتھ بڑھا دیے۔ کھیلنے گئے تو کھیپ آ کے آگے متھیج جی کہتے ہیں نا پنجابی۔ تو اب 13ویں اوور سے لے کے 19ویں اوور تک 6 اوور ضائع کر دیے، T20 کھیل رہے ہیں، 6 اوور ضائع کر دیے، وکٹیں پڑی ہوئی ہیں، کھیل نہیں ہو رہا۔
آخری جو ہے نا وہ نسیم شاہ نے آخری اوور میں وہ 2 چوکے لگائے اور کوشش کی کہ یار اپنا جو میچ اپنے حق میں کرے. یعنی جو 86% پہ پاکستان تھا 14% پہ انڈیا تھا, تو آخری 16 17 18 اوور کے بعد وہی پوزیشن الٹ ہو گئی, پاکستان نیچے آ گیا. یہ انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے اور ان کے نخرے مان نہیں ہیں. وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جی بڑا آپریشن کریں گے, وہ سرجری سے کام نہیں چلے گا, چھوٹی یعنی ٹیم میں بڑی تبدیلیاں. کپتان بھی مجھے لگتا ہے کہ جائیں گے. یہ جو بڑے بڑے ترم خان بیٹسمین جن کے جگہ کسی اور کو آنے نہیں دیا, پیچھے لائن لگی ہوئی ہے بھائی, پی ایس ایل کے بعد ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ آ گیا ہے, دیں موقع, ہار کر ہی آ جائیں گے نا, کیا ہو جائے گا, یہ بھی تو ہار کر آ رہے ہیں نا, تو موقع دیں نوجوانوں کو, نئے لڑکوں کو, ان کو فارغ کریں, گھر بھیجیں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر اتنا دھن دولت لٹائی جائے. ان میں جو اچھا پرفارم کر رہا ہے ان کو دیں, کبھی کبھی پرفارم نہ کرنا وہ اور چیز ہوتی ہے, لیکن ہر بار دھول چاٹ کے آنا, پھر ایسے کھلاڑی نہیں چاہیے ہوتے. پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے اور پاکستان کے ہر شہر میں نسیم شاہ بیٹھا ہوا ہے, ہر شہر میں شاہد آفریدی بیٹھا ہوا ہے, شاہین شاہ آفریدی بیٹھا ہوا ہے, ہر شہر میں بابر بیٹھا ہے, ہر شہر میں محمد رضوان بیٹھا ہے. اٹھائے لڑکے, کیوں نہیں اٹھاتے؟ بس یہ ایک لابنگ بنا کر نا ایک. بہرحال اب محسن نقوی نے کہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے, کیا ہوتا رہا ہے ٹیم کے اندر, وہ جو پولیٹکس و سیاست, کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ تھا کہ ورلڈ کپ پہ جانا تھا تو ٹیم ڈی مورلائز ہوتی, اس لیے انہوں نے کوئی بڑی تبدیلیاں نہیں کی ہوں گی, اب کرنی چاہیے اور بہت بڑا آپریشن کرنا چاہیے. ہم نے ہاکی کا بیڑا غرق کر کے کرکٹ بنائی, اب کرکٹ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اچھا جی, دوسرا کیوں نہیں شائقین آئے؟ دیکھیں مسلسل ہم ہار رہے ہیں, $25,000 $3,000 کی ایک ٹکٹ, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ لڑکوں نے کیا کھیل کھیلنا ہے, کیا جا کے کرے وہاں پر. انڈینز کو پتہ تھا کہ ہمارے لڑکے کھیلیں گے, ہاریں گے بھی تو شان سے ہاریں گے. ہمارے والوں کو ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے لڑکے کس طرح کا کھیل کھیلیں گے. میچ ہاتھ میں تھا, جیتا ہوا میچ آ رہا ہے. اب کیا ہے جی, ورلڈ کپ سے چھٹی ہونے لگی ہے ہماری. اب ہم اگر مگر پہ پڑ گئے, اگر انڈیا جو ہے اپنا امریکہ جو ہے وہ انڈیا سے بھی جیتے, آئرلینڈ سے بھی جیتے, تب ہماری جو ہے وہ چانس بنتا ہے. اگر کسی ایک سے امریکہ ہار گیا تو ہم باہر, ہم گھر آ جائیں گے واپس, ہم سپر 8 میں بھی نہیں جا سکتے پھر. یہ تو ہماری صورتحال ہے. تو یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور یہ جو لڑکے ہیں کھیل چکے ہیں, ٹھیک ہے, بہت کھیلے, بہت اچھا کھیلے, کبھی کھیلے ہوں گے. اب اگر پرفارم میں نہیں ہے نا, پرفارم نہیں کر پا رہے, تو پھر ان کو واپس لے آئیں, ان کو گھر لے آئیں. اس سے زیادہ نسیم شاہ کل کے میچ کا ہیرو تھا, جس نے میں نے بار بار کہہ رہا ہوں 3 وکٹس لیں, اور بیٹسمین نہ ہونے کے باوجود, یعنی اس کی صلاحیت, جو میرٹ جو اس کا ہے, اس کا جو ٹیلنٹ ہے, وہ تو بالر ہے نا, لیکن اس نے خوبصورت کھیل کھیلنے کی کوشش کی, اور اینڈ پہ اس کو احساس ہوا کہ یار قوم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں, یا اس کو احساس ہوا کہ یار میں تو جیتنے کے لیے آیا تھا, میں ہار کے جا رہا ہوں. تو بیچارہ روتا ہوا اور آہوں اور سسکیوں کے ساتھ روتا ہوا اسٹیڈیم میں گیا ہے, باقیوں کو کوئی احساس نہیں تھا. اچھا جی, اب ہمارے جو جوان شہید کر دیے گئے تھے کل لکی مروت میں, تو آج آئی ایس پی آر کے مطابق ان کی نماز جنازہ ہوئی. کیپٹن محمد فراز الیاس شہید, صوبیدار میجر محمد نذیر شہید, لاس نائک محمد انور شہید. ان کی نماز جنازہ جو بنو میں ادا کی گئی ہے, اور اسی طرح دوسرے بھی ہیں, لاس نائک حسین علی, سپاہی اسد علی, سپاہی منظور حسین اور سپاہی راشد محمود. ان کی بھی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. اور جو کیپٹن الیاس اپنا فراز, ان کی نماز ان کی میت جو ہے, جیسے خاکی ان کا, کیونکہ قصور چونیا کے تھے, وہاں آیا تو یہاں پر وزیر اعظم صاحب گئے خود, شہباز شریف صاحب, کور کمانڈر, عسکری حکام, وہ سب جو ہے وہ وہاں تھے. اور وزیر اعظم صاحب نے ان کے جنازے کو کاندھا بھی دیا, ان کی قبر پر تدفین کے دوران کھڑے بھی رہے, ان کی والدہ سے ملاقات کی, اور ان کے گاؤں کو ان کے نام سے منسوب کیا. اور انہوں نے ظاہر ہے وہ جو ان کے جذبات تھے, انہوں نے اپنے جذبات ان کی فیملی کے ساتھ سانجھے کیے, ان کا دکھ سانجھا کیا, ان کو پرسا دیا. میں دیکھ رہا تھا خبروں میں کہ کہیں مجھے, جب بنو میں ہمارے ان شہداء کی نماز جنازہ ہو رہی تھی, تو کہیں کوئی ایسی خبر میرے سامنے آ جائے کہ وہاں کی حکومت, وہاں کے وزیر اعلیٰ یا وہاں کے کوئی اور وزراء جو ہیں وہ نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہوں, لیکن ایسی خبر میرے سامنے نہیں ہے. اگر مجھ سے مس ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن ابھی تک اس طرح کے سانحات میں شہید ہونے والوں کی
نماز جنازہ میں عمران خان تو کبھی نہیں جاتے تھے، پی ٹی آئی والے بھی ان سے دور ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔